اہم موقع پر جب اب سپریم کورٹ کو کہہ دیا گیا اداروں کی جانب سے کہ الیکشن نہیں ہم کرا سکتے، مذاکرات کی بات کس نے اور کیوں چھیڑی؟ دیکھیے، جہاں تک تو سپریم کورٹ کے حکم کا تعلق ہے تو اگر مذاکرات اس 14 مئی سے پہلے مکمل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں آئین کو لپیٹ کے گھر میں رکھ لینا چاہیے، جزدان میں لپیٹ کے ہم اس کو کہیں بھی رکھ لیں، کیونکہ اس کے اوپر عمل درآمد تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ 90 دن کی مدت بھی گزر چکی اور دستور نے یہ طے کر دیا ہے کہ باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کا ہر حکم ہر فرد پر ماننا لازم ہے۔ تو لہٰذا اب جو مذاکرات کی ونڈو ہے وہ بہت چھوٹی ہے، یعنی اب آپ کے پاس صرف 14 مئی تک کا وقت ہے۔ 14 مئی سے پہلے عدالت کو کچھ ایسا بتایا جائے کہ ہم یا تو یہ کرنے والے ہیں، یا وہاں پر کوئی معاہدہ جمع کروایا جائے، کو بتایا جائے کہ جناب آپ کا جو حکم ہے ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن حقائق میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے، تو لہٰذا ایک تو یہ بات کرنا ہوگی، ونڈو کو بہت بڑی نہیں ہے۔ کچھ خبریں سوری آپ کی دوسری بات سے پہلے میں ایک ابھی جو آپ بات کر رہے تھے، کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو ان چیمبر بریفنگ دی گئی ہے چیف جسٹس صاحب کو اور دیگر معزز جج صاحبان کو سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے، اس پر کچھ تسلی کا اظہار کیا گیا ہے۔ دیکھیے بات ایسی نہیں ہے، دیکھیے جو عدالت کا طریقہ کار ہے وہ کھلی عدالت کا ہے، عدالت کے جج کے سامنے جو حقائق پیش ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے ہونے چاہیے۔ یہ جو ان چیمبر جا کے پریزنٹیشن دینا، بتانا، سمجھانا، یہ پالیسی میکنگ ہوتی ہے کہ عمومی ہماری پالیسی یہ ہے، تو عدالت آئندہ فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ پبلک پالیسی کا قانون کے اندر ایک احترام ضروری ہے، تو وہ بتانا ایک الگ بات ہے، لیکن الیکشن اس بریفنگ کی وجہ سے ڈیلے ہو جائے یہ مجھے سمجھ نہیں آتا، اس کے لیے کافی کچھ کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ مذاکرات کی بات کر رہی ہیں نا، تو مذاکرات پہ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ مذاکرات کی بات اب اس میں سب لوگ انوالو ہو گئے۔ سب سے کیا مراد ہے؟ سب سے مراد یہ ہے کہ کل ہم ایک سوال بار بار ایک سوال اٹھ رہا ہے، وہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، گارنٹر کون ہے، گارنٹر کون بنے گا؟ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے ہی یہ مذاکرات ہو۔ اچھا جی، اچھا، یعنی یہ آپ بربنائے اطلاع عرض کر رہا ہوں، اچھا اسے ہم خبر سمجھیں، جی بالکل، کہ اس میں تمام فریق ہماری ریاستی طاقت کے، مساوات کے، جسے آپ پولیٹیکل سٹرکچر کی ایکویشن کہتی ہیں، اس میں موجود تمام عناصر اس وقت مذاکرات چاہتے ہیں۔ اچھا، اب مذاکرات چاہتے ہیں تو وہ مذاکرات کرے گا کون؟ صرف مذاکرات چاہتے ہیں یا الیکشن بھی چاہتے ہیں؟ الیکشن بھی چاہتے ہیں۔ اچھا، دیکھیے یہ الیکشن بھی چاہتے ہیں اور مذاکرات بھی چاہتے ہیں۔ اب اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ان مذاکرات کا ونر کون ہوگا اور لوزر کون ہوگا، کیونکہ یہ بات پہلے آ چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ ہم اس لیے اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے کہ ایک فریق ناراض ہوگا اور ایک خوش ہوگا۔ اب بھی ایک فریق ناراض ہوگا۔ اچھا جی، اب بھی ایک فریق ناراض ہوگا۔ دیکھیے جہاں تک حالات پہنچ گئے نا، وہاں پہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ سب کے لیے ون ون نکلے۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مذاکرات کا ہونا ہی عمران خان کی بہت بڑی فتح ہے، پاکستان تحریک انصاف کی، کہ پاکستان تحریک انصاف نے 1 سال کے اندر پاکستان کی تاریخ میں بننے والے سب سے بڑے سیاسی اتحاد اور اس کے غیر سیاسی حمایتیوں کو مذاکرات پہ آمادہ کر لیا۔ اس پہ اگر خان صاحب یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تو یہ کوئی چھوٹی فتح تو نہیں ہے نا۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب نے تو صرف 12 مہینے کے اندر جسے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان، وہ آپ ذرا کبھی آج نکالتے اور چلاتے کہ پیسے نہیں چلے، مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پتہ چلتا آج کہ وہ جتنا بڑا یہ اتحاد اور جو کچھ تام جھام سے آیا تھا وہ آج سارے کا سارا مذاکرات کے لیے تیار ہے، سوائے 2 اجزاء کے، اور وہ اجزاء ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام۔ اب آپ سوچیں کہ جناب جمعیت علماء اسلام، شہباز شریف صاحب نے تو حامی بھری ہے، شہباز شریف صاحب کے پاس آپشن ختم ہو گئی۔ اچھا، اب پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس صرف ایک آپشن رہ گئی ہے یہاں سے آنورڈ، کہ پاکستان مسلم لیگ نون اگر حالات میں جوہری تبدیلی نہیں آتی، آج تک کی میں آپ کو خبریں بتا رہا ہوں، اگر جو آج تک کی اطلاعات ہیں اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس صرف ایک آپشن ہے، وہ یہ کہ اتحاد چھوڑ دیں، اور اتحاد چھوڑے گی تو حکومت گر جائے گی، اور پھر ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں، تو لہٰذا یہ کام کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں مسلم لیگ نون کو سب سے بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے، اور وہ نقصان کیسے ہوگا، اور جمعیت علماء اسلام کو، آصف علی زرداری صاحب نے
آپ کو یاد ہوگا کہ جب اپریل میں عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاس ہو رہی تھی تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہم ایک شخص کے علاوہ یعنی عمران خان صاحب کے علاوہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے بعد اب ریسنٹلی جو انہوں نے حامد میر صاحب سے گفتگو کی جس کا اندیہ وہ پہلے ہی دے چکے تھے کہ میں حامد میر صاحب سے گفتگو کروں گا, تو گویا حامد میر صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ دراصل سوالن جواباً انٹرویو نہیں ہے, وہ زرداری صاحب کا ایک ویڈیو پریس ریلیز ہے, فرمائشی پروگرام ہے. تو اس فرمائشی پروگرام میں انہوں نے خود کہا کہ جناب ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اب صرف 12 مہینے کے اندر ایک شخص سے بات نہیں ہو سکتی اور پھر اب اسی شخص سے بات کریں کہتے کیوں نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا سیاست میں سب کچھ ممکن ہے. تو لہٰذا جب انہوں نے یہ بات واضح کی حکومت کے اوپر, تو پہلے حکومت سے مراد پی ایم ایل این کے اوپر, تو پی ایم ایل این کی بھی کامپین ٹانگنا شروع ہو گئی. تو انہیں تھوڑا سا سمجھ ہے کہ زرداری صاحب کو اچانک کیا ہو گیا. اس کے بعد پھر سراج الحق صاحب میدان میں آ گئے. سراج الحق صاحب نے اس سے پہلے ہی میدان میں تھے, لیکن سراج الحق صاحب نے باقاعدہ طور پر شد و مد کے ساتھ آ گئے. اور سراج الحق صاحب اور آصف علی زرداری صاحب بیک وقت ایک بات کر رہے ہوں تو اس سے معنی اخذ کرنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اچھا یہ اچانک کیا ہو گیا, یہ وہ پل بھر میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا. تو لہٰذا اب یہاں سے 2 راستے نکلیں گے, 2 راستے ہی نکلیں گے کہ, اور ان کا مقصد کیا ہے. پہلے اب 2 راستوں کے سے پہلے میں آپ کو ان کا مقصد دیکھیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب مذاکرات ہوں گے تو سب سے پہلے جہاں سے دباؤ کم ہوگا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے, آپ اس کی داد دیجئے عمران خان صاحب کو, ان کی مذمت کیجئے, ان کی چالاکی قرار دیجئے, ان کی سمجھداری قرار دیجئے, آپ جو مرضی کہہ لیجئے. انہوں نے 12 مہینے سے مسلسل اپنے بیانات کا رخ ایک ہی طرف رکھا. ان کے لوگ گرفتار ہوئے, انہوں نے پولیس کو نہیں کچھ کہا, انہوں نے حکومت کو کچھ نہیں کہا, انہوں نے ان کے لوگوں کو مار پڑی, انہوں نے حکومت کو کچھ نہیں کہا. ان سے مذاکرات کی بات کی, بلکہ 2-4 دفعہ تو میں نے بھی خود حکومت ان کے سامنے بات کی, یعنی عمران خان صاحب کے صحافی جب موجود تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں با اختیار لوگوں سے مذاکرات کروں گا. میں نے کہا جی, لوگوں نے پوچھا با اختیار کون ہے, انہوں نے کہا جو با اختیار ہوگا اسے پتہ چل جائے گا, وہ سامنے آ جائے گا. تو اب زرداری صاحب کو مینڈیٹ مل گیا ہے. اچھا. اور جماعت اسلامی کے پاس بھی مینڈیٹ ہے, لیکن ابھی یہ مینڈیٹ جو ہے اس میں یہ اتنا پکا نہیں ہوا, اس میں سے بھاگنے کی گنجائشیں موجود ہیں. اچھا جی, لیکن اب سب سے پہلے تو کس کے بھاگنے کی؟ سب کے بھاگنے کی. اچھا. اب پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کہاں کھڑے, کہ کیا سراج الحق صاحب واقعی کوئی بات منوا سکتے ہیں, اور زرداری صاحب کیا واقعی کوئی بات منوا سکتے ہیں. زرداری صاحب کی پوزیشن اس لیے سٹرونگ ہے کہ زرداری صاحب کی پارٹی اس وقت حکومتی اتحاد کا حصہ ہے, اور اگر وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو پوری کی پوری حکومت زمین پہ آ پڑے گی. تو لہٰذا زرداری صاحب کے پاس ایک مینڈیٹ بھی ہے اور اپنی بات مسلم لیگ نون سے منوانے کے لیے ایک طاقت بھی موجود ہے. تو لہٰذا اب یہ سب سے پہلا کام اس کا یہ ہوا, فائدہ یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سے دباؤ کم ہوگا, اور اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان جو ایک تفریق کا تاثر ہے وہ بھی کچھ کم ہوگا.